یہ جو لال گائے آپ دیکھ رہے ہو آنے والے وقت میں ان سے دنیا بدلنے والی ہے۔ یہودی بہت جلد ان گائے کی قربانی دے کر مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور یہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل بلڈ کریں گے، لیکن یہ سب سالوں پہلے پلان کر لیا گیا تھا۔ جس کے پیچھے یہ انسان تھا، اس کا نام ریبائے ہے۔ یہ انسان اسرائیل کی پولیٹکس کو انفلوئنس کرتا تھا، جبکہ یہ اسرائیل میں رہتا بھی نہیں تھا۔ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ریگن کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ Please give my warmest regards. Thank you, the Red Lady, on this his 86th birthday. اس ویڈیو کو دیکھو۔ اس ویڈیو میں یہ انسان آج کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ ریبائے نیتن یاہو کو ایک بڑی حیران کن بات کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے نیتن یاہو کو جھوٹا مسیح دجال کے آنے کی تیاری کرنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک مسیح نہیں آیا، کچھ کرو۔ جس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے تو آج اسرائیل کا پریزیڈنٹ نیتن یاہو ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیل کا ریڈ ہائفر کو منگوانا اور اچانک سے غزہ پر حملہ کرنا یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے بڑی چلاکی سے فلسطین پر حملہ کیا ہے اور یہ حماس تو صرف ایک بہانہ تھا۔ آج سے آلموسٹ 6 مہینے پہلے اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کچھ راکٹس فائر کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ان کے 1139 لوگ مارے گئے، جس پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ اسرائیل ایسا کنٹری ہے جس کے پاس دنیا کا بیسٹ ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم موجود ہے، جو راکٹس کو ہوا میں ہی 90% ایکوریسی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے۔ اور موساد جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کی نظریں پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہونے والی سازشوں پر ہوتی ہے، اسے اتنے بڑے حملے کا پہلے ہی کیوں پتہ نہیں چلا۔ اور اسی طرح اسرائیل کے بارڈرز جہاں پر ہائی ٹیک کیمراز لگے ہیں، اسرائیل کی اجازت کے بغیر کوئی کیڑا بھی وہاں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود حماس کے فوجی بڑی آسانی سے بارڈرز پار کر کے اسرائیل میں انٹر ہو رہے ہیں۔ سارے سوال پوری دنیا نے اٹھائے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اس اٹیک کا پہلے ہی پتا تھا، یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم اس پر حملہ کریں تاکہ وہ اسے بہانہ بنا کر فلسطین پر حملہ کر دے۔ دی نیو یارک ٹائمز ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو 1 سال پہلے سے پتا تھا کہ حماس ان پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے اسے اگنور کیا ہے کہ ایک 40 پیجز کا ڈاکومنٹ جسے اسرائیل اتھارٹیز نے چیریکو وال کوٹ نیم دیا ہے، جس میں حماس کے اس حملے کو ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہاں یہ تک بتایا گیا ہے کہ حماس اسرائیل کی کل بیسز پر حملہ کرے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حماس نے ایگزیکٹلی اسی کے مطابق اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سب کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے۔ اگر حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتا تو اسرائیل فلسطین پر حملہ نہیں کرتا، جس سے فلسطین اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں آتا، اور اگر فلسطین اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں آئے گا تو مسجد کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کیسے بنے گا؟ اسرائیل نے فلسطین کی میجورٹی کو تباہ کر کے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اسی وقت یہ ریڈ ہائفر لائے گئے ہیں کہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، نوٹ ایٹ آل۔ ان ریڈ ہائفرز کو قربان کیا جائے گا کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنانے سے پہلے ان لال گائے کی قربانی دینی ہوگی، اور اس کے بعد یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں تھرڈ ٹیمپل بلڈ کریں گے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو عبادت کے لیے بنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو بلڈ کرنے کے بعد بنی اسرائیل جو کہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیبلونینز کے ذریعے یہ یروشلم پر حملہ کروا کے یہودیوں کو عذاب دیا، اور بیبلونینز نے فرسٹ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا، لیکن اللہ نے یہودیوں کو دوسرا موقع دیا، اور سائرس دی گریٹ نے دوبارہ یروشلم کو فتح کر لیا، اور اس نے یہودیوں کے ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا، اور اس کے بعد یہودی واپس آ کر یہ یروشلم میں رہنے لگے، لیکن بنی اسرائیل نے دوبارہ پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر رومن کے ذریعے یہ یروشلم پر حملہ کروایا اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد آج تک یہ ٹیمپل نہیں بن سکا، اس کی صرف ایک ہی دیوار کھڑی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر یہودی گریا کرتے ہیں، اور اب یہ دوبارہ اس ٹیمپل کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جیسے ان کا تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، ان کا ماننا ہے کہ ان کا جھوٹا مسیح یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا۔ اس وجہ سے اسرائیل نے صرف 6 مہینوں میں فلسطین کے تقریباً سارے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچھی طرح سے جاننا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین پر ان حملوں سے ہزاروں لوگوں کی جان جا رہی ہے، پھر بھی یہ درندے رک نہیں رہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ
35,000 लोग शहीद हो चुके हैं और बाकी के मुसलमान गजा के इतने से हिस्से में फिलहाल ठहरे हुए हैं, जो कि ना तो कहीं भाग सकते और ना ही कोई इस्लामी कंट्री इनकी मदद कर रहा है। जिसके बावजूद इसराइल इस हिस्से को भी खाली करने की कोशिश में है, क्योंकि इसराइल इस वक्त फलस्तीन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसराइल की इन घटिया हरकतों की वजह से मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसराइली खुद इस नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो खुद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल जो हो रहा है वो सरासर जुल्म है, लेकिन इसराइल अपने मीडिया का फायदा उठाकर ये शो कर रहा है कि ये जुल्म इसके साथ हो रहा है, क्योंकि दुनिया का 90% मीडिया इन यहूदियों के कंट्रोल में है। जैसा कि जस्टिन बीबर गजा की फोटो लगाकर इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, इसे ये तक नहीं पता कि ये फोटो किसकी थी, लेकिन नेतन्याहू जो कि खुद को मसीहा यानी दज्जाल मानता है वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि इसका प्लान मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ थर्ड टेम्पल बिल्ड करना है। जैसे ही थर्ड टेम्पल बनेगा इसके बाद एक जंग होगी जिसे अर्मागेडन या वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, क्योंकि सिर्फ थर्ड टेम्पल को बिल्ड करना ही इसराइल का मकसद नहीं है। इसराइल खुद को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, लेकिन आखिर ये ग्रेटर इसराइल है क्या? आज का इसराइल जिसके पास इराक, सीरिया और लेबनान जैसे इस्लामी कंट्रीज हैं, इसराइल अपने इतने से हिस्से को इतना बड़ा करना चाहता है और यहाँ ग्रेटर इसराइल प्लान है कि इसके बाद सीरिया, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट सब का इतना हिस्सा शामिल है। और हैरान कुन बात यह है कि इसराइल के लिए नेतन्याहू ने इस प्लान को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में सबके सामने रिवील किया है। फलस्तीन के बाद इसराइल बाकी के इस्लामिक कंट्रीज पर हमला करेगा। इनफैक्ट लेबनान में तो इसराइल ने ऑलरेडी बम गिराने शुरू भी कर दिए हैं और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, जिसमें अमेरिका हमेशा की तरह इसराइल का साथ देगा। वहीं पर चाइना और रशिया जैसी सुपर पावर्स अमेरिका के खिलाफ मुसलमानों का साथ देंगे, क्योंकि चाइना और रशिया अमेरिका के दुश्मन है। यूरोप सारा इसराइल के साथ होगा। ये जंग 1871 में ही एक सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनाटी ने प्लान कर ली थी। 1871 में अल्बर्ट पाइक जो कि फ्री मेसन ग्रुप का मेंबर था, जिसे हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, इसने एक खत लिखा था। 3 वर्ल्ड वार के बारे में बताया गया था, तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस तीसरी वर्ल्ड वार के बारे में इस खत में लिखा था कि वर्ल्ड वार जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस तीसरी वर्ल्ड वार के बारे में एक खत में लिखा था कि वर्ल्ड वार 3 ज़ायनिस्ट जो कि यहूदियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस्लामी लीडर्स का फायदा उठाकर इस तरह से की जाएगी कि इस्लाम और स्टेट ऑफ इजराइल आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे इतना खून बहेगा कि पूरी दुनिया अपने कदमों पर गिर जाएगी और लोग जंग को खत्म करने के लिए मिन्नतें करेंगे और इसी का फायदा उठाकर दुनिया के सारे नेशंस को एक गवर्नमेंट के अंडर लाया जाएगा, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। He's now thinking about this third world war, and it says that it will be caused by the differences between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. What it says. शायद ये बात दुनिया के अमीर तरीन लोग अच्छे से जानते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाल ही में दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और लैरी पेज, इन सब लोगों ने बड़े आइलैंड खरीद रखे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इन आइलैंड में सीक्रेट बैंकर्स भी बने हुए हैं। और इतना तो आपको ये भी पता होगा कि जंग में सर्वाइवल के लिए बैंकर्स ही काम आते हैं। और ऐसा सिर्फ इन लोगों के साथ ही नहीं है, आजकल बहुत सारे बिलियनियर्स बंकर बनाने में लगे हैं। लिंक्डइन के फाउंडर रेड हाउसमैन ने तो ये रिवील किया है कि इनके सिलिकॉन वैली के ऑलमोस्ट आधे दोस्तों ने छुपने की जगह तैयार कर रखी है। शायद ये लोग जानते हैं कि बहुत जल्द एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जिसका जिक्र हदीसों में भी है।